السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حق کو ہمارے سامنے خلط ملت نہ کیجیے گا کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ جب موت آئے تو ہم ثابت قدم ہوں لا الہ الا اللہ پر۔ آیت ہے 24، سورہ الحدید ہے، یعنی سورت نمبر 57، اور آیت ہے 24۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین، دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا، تم زیادہ خوش مت ہو جایا کرو جب نعمت ملے، اور جب کوئی تکلیف آئے تو بہت آپے سے باہر غمگین مت ہو جایا کرو، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، اللہ فرما رہے الذین یبخلون، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دے رہے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو تم میں سے روگردانی کرے گا، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، الحمید، بہت تعریفوں کے لائق، ٹھیک ہے، جس کی حمد و ثنا کی جائے۔ تو ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر صورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ آڈینس ہم ہوتے ہیں، پہلے اس وقت لوگوں کے لیے جو آیت تھی اور پھر اب ہم۔ تو اب یہاں پر جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، پہلے شان نزول یہ ہے کہ اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں بہت سارے منافقین جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو اوپر اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اب ابھرتی ہوئی جو نیو پاور آ رہی ہے سوسائٹی میں وہ مسلمز ہیں، تو وہ اوپر اوپر سے بس مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اندر سے ان کا دل کوئی نہیں مان رہا کہ اللہ ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، یا اللہ سے تو کوئی تعلق بنانا ہے، یا کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے۔ وہ سب یہ کر رہے ہیں کہ چلو اب نیو ابھرتی ہوئی پاور ہے نا، تو ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ جو پیسے ویسے ملیں گے جو، تو ہمارا بھی حصہ نکل آئے گا۔ اب کیا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جب انہیں صدقہ خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ، کیونکہ آپ نے پچھلے آیت میں دیکھا نا کہ اللہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری کو الگ کر لیا کہ تم لوگوں پہ مشکلیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، تو اب وقت ہے پیسے نکالنے کا، خرچ کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ وقت سب سے اچھا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں گروپ میں جو بخل کر رہے ہیں، خود بھی بخل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں پیسے نہ دینا۔ پہلی بات یہ کہ جب مصائب آتے ہیں وہ آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو خالص سونا ہے نا اس کو الگ کر دے بیکار اور گندگی سے۔ دیکھیں آپ کے میری زندگی میں پرابلمز آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے لیے کتنا زیادہ سنسیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کے لیے جو اس نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کتنا اپنی بات پہ سچا ہے، وہ کتنا لا الہ الا اللہ پر اترنے والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسا گروپ ہے مسلمانوں میں ہی سے جو بخل کی طرف جا رہا ہے اور پیسے بچا بچا کے رکھ رہا ہے، اور لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ پیسے مت خرچ کرنا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روگردانی کرتا ہے نا تو اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے اس پہ نہیں ہے کہ تم دو گے تو ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود نصرت دے گا اپنے لوگوں کو۔ تو اس سے مشکلات، جیسے پچھلی آیت مشکلات پر تھی نا، تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کی میری لائف میں مشکلات لاتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ دیکھے، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے اچھائی کرنے کی، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے کی۔ اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے
25 ٹھیک ہے. یہ والی جو آیت ہے یہ بڑی ٹف آیت ہے ٹھیک ہے. میں اللہ مجھے حق ادا کرنے کی توفیق دے، میں میرے منہ سے وہی نکلوائیں جو حق اور سچ ہے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اب آپ نے اس کو غور سے اور تسلی سے سننا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھے سے. یہ آیت تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ تھوڑا سا نا زور لگائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے میں. اوکے اللہ فرما رہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لقد بے شک تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. ارسلنا رسولنا بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا معہم رسولوں کے ساتھ الکتاب کتاب کو نازل کیا. اور کیا نازل کیا؟ صرف کتاب، نبیوں کے ساتھ کتاب کو نہیں بھیجا، والمیزان میزان کو بھیجا، ترازو کو بھیجا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں؟ انصاف پر قائم ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور اللہ نے نازل کیا حدید کو. حدید کہتے ہیں لوہے کو، جو سورت کا نام ہے الحدید. فیہ یعنی کہ اس لوہے میں ہے کیا ہے؟ بأس شدید بڑا زور ہے ٹھیک ہے، بڑے زوراور چیز ہے یہ لوہا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوہے کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کے لیے منافع ہے، فائدہ ہے. للناس لوگوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ دیکھے اور اللہ جانے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جانے. مَن يَنصُرُهُ کون اللہ کو نصرت دیتا ہے. وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کو. بالغیب بے دیکھے نہ دیکھے مطلب دیکھے بغیر کون نصرت دیتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، سمجھاؤں گی ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ قوی عزیز اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ آیا ہوگا. اوکے جی. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، پہلے آپ نے دیکھا کہ منافقین کا ذکر ہوا اور اس کے بعد اچانک سے اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت کی جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ رسول آتے ہیں تو وہ کیا لے کر آتے ہیں ساتھ، وہ کیسے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی رسول آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک چیز لے کر آتے ہیں، پہلی اہم چیز وہ ہوتا ہے بالبینات. بینات کہتے ہیں، بینہ کہتے ہیں واضح اور نمایاں اور ظاہر نشانی کو ٹھیک ہے. اور یو کین سے approve that you cannot argue with it's known as بینہ in Arabic ٹھیک ہے. بینہ یبینو ٹھیک ہے، بیان کرنا، کلیئر کرنا چیز کو. تو یہاں پر جو میننگ ہے وہ ہے معجزات ٹھیک ہے. جو سب سے قریب ہے جو اسکالرس کے بہت سارے ویوز ہیں تو اس میں جو یہ والا ویو ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے. تو بینہ کیا ہے؟ بینات کیا ہے؟ بہت سارے معجزوں کے ساتھ آتے ہیں نبی ٹھیک ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ معہم الکتاب اور ان کے ساتھ ہم کتاب کو بھی بھیجتے ہیں زمین پر. کتاب جو ہوتی ہے وہ کچھ نبیوں کو صرف معجزے ملتے ہیں اور کچھ نبیوں کو کتاب بھی ملتی ہے. تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نبی میں سے ہیں ان جنہیں کتاب بھی ملی ہے. لیکن جو اب پوائنٹ جس پہ بات کرنی ہے زیادہ وہ ہے والمیزان اور اللہ ہر نبی کے ساتھ اپنے ہر رسول کے ساتھ میزان کو نازل کرتا ہے. میزان ٹھیک ہے، یعنی کہ ترازو کو نازل کرتا ہے. اور کیوں نازل کرتا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اچھا، اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں
آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی بھیجتا ہوں اور ان کے ساتھ ہوتی ہیں بینات یعنی نشانیاں جو اس بات کو پروو کرتی ہیں، وہ نشانیاں معجزات کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ آیات کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ نشانیاں ہوتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں، اور جن سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہی نبی ہیں، یہ ان کی یہ نشانیاں جس بندے میں ہوں گی تو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہوگا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ نبی ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں کتاب، اور تیسری چیز جو نازل ہوتی ہے وہ ہے میزان۔ تو اب بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا، ہم نے اسلام کو نا اپنے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ کرنا، داڑھی رکھنا کی حد تک محدود کر لیا ہوا ہے، جبکہ اللہ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف کتاب میں نہیں کتاب نازل نہیں کی، اسی کتاب کے اندر، اسی کتاب کے اندر ہے یہ بات، ٹھیک ہے، میزان نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی میزان کیسے نازل کیا ہے؟ تو میزان ایسے نازل کیا ہے، یہ اگر پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک آپ سے اور مجھ سے چاہ یہ رہا ہے کہ آپ ہر چیز کو وہاں پر رکھیں جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى مَوْضِعِهِ۔ ایک ہوتا ہے ظلم، ظلم کہتے ہیں کہ وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ، کسی چیز کو وہاں پر رکھنا جو اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں، پھر وہ انسانوں کے ساتھ ہو، کسی چیز کے ساتھ ہو، جو بھی ہو، آپ کسی چیز کو اس کا حق نہ دیں، اس کا مطلب ہے آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اور عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے کہ وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى مَوْضِعِهِ، جس چیز کا، جس بات کا، جس انسان کا جتنا حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے۔ اور یہ پورے قرآن کا میسج ہے کہ میں اپنی پرسنل لائف میں، اپنی جو ہے میری ایک انفرادی جو میری زندگی ہے اس کے اندر میں ڈفرینٹ جگہوں پر میزان کو قائم کروں قرآن کو سیکھ کر، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں صرف اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا نفس جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ میرے ماں باپ جڑے ہوئے ہیں، میرے بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ میرے رب کا تعلق ہے، یہ سب کچھ ہے نا۔ تو میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے اوپر ان کے میں نے حق ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا کیا حق ہے، میرے اپنے نفس کا حق ہے، ٹھیک ہے، میرا رب سے میرا اگر کوئی تعلق ہے جو میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بنانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اور میرے کچھ فرائض ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں امبیلنس آتا ہے، میری اپنی ذات میں امبیلنس آتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ میں یہ حق ادا نہیں کر رہی ہوتی، اور یا میرے اوپر جو فرض ہیں وہ میں پورے نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، مطلب کہ مجھے اپنا یہ چاہیے کہ بس میرا کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ہے کہ وہ میرے بھی حق ادا کریں نا، اور میرے اوپر فرائض ہیں جو میں نے ان کے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس میں امبیلنس آتا ہے، سوسائٹی میں امبیلنس آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میرا جو نفس ہے اس کا ایک حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مجھ پہ لازم ہے، اگر میں وہ ادا نہیں کروں گی تو پھر کیا ہوگا کہ میری اپنی پرسنالٹی میں ایک امبیلنس آئے گا، میرے ماں باپ کا کے حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، اگر میں وہ ادا نہیں کروں گی، اپنے فرائض پورے نہیں کروں گی، تو کیا ہوگا، سوسائٹی میں امبیلنس آئے گا۔ اسی طرح جو میرے ماں باپ ہیں ان کے اوپر بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو وہ انہوں نے ہمارے لیے کرنے ہیں، اور ہم پہ کچھ فرائض ہے، اس طرح یہ سب کچھ آپس میں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے۔ جب جہاں پر امبیلنس آتا ہے نا تو معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔ اب جیسے حکومت ہے، بڑی سطح پر آپ دیکھیں، جیسے حکومت ہے تو حکومت جو ہے اس کے کچھ فرائض ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے کچھ حقوق ہیں جو انہوں نے ہمیں ادا کرنے ہیں، اسی طرح ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ہم نے ان کے لیے ادا کرنے ہیں۔ اس طرح یہ جب امبیلنس خراب ہوتا ہے تو سوسائٹی میں فساد برپا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا جو مقصد ہے نا وہ میری پرسنل لائف میں اور انفرادی اور اجتماعی دونوں لائفز کے اندر کیا بیلنس کو قائم کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ساس بہو اور ان سب کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی اپنا فرض ادا نہیں کر رہا، کوئی اپنا حق ادا نہیں کر رہا، کوئی کہہ رہا ہے میرا حق دو لیکن وہ فرض ادا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، امبیلنس آتا ہے۔ اسلام قرآن پاک کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ میری لائف میں اور آپ کی لائف میں اور پورے اجتماع، پوری سوسائٹی میں کیا لے کر آئے، انصاف کو، اور کس چیز کو لے کر آئے، عدل کو،
کہ تاکہ کیا ہو، لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. ٹھیک ہے. سوسائٹی کا بگاڑ ہی اس وجہ سے آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم دنیا پہ نافذ نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا کی ہر چیز، ہر ذرے، ہر قطرے، ہر ہر اینٹی کو نا اپنا غلام پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. جو انار کا درخت ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میرا موڈ نہیں ہے تو میں انار کی بجائے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے درخت کے اوپر سیب نکل آئے. انار کی جگہ انار ہی نکلتا ہے، انار کے درخت پہ انار ہی نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آسمان اور زمین کی اپنے حکم کے پابند کر دیے. آپ کو اور مجھے تھوڑا سا اختیار دیے اور اب انسان کیا چاہتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ حکمران ہے نا ہمارے، اب انسان کیا چاہتا ہے کہ زمین پر اپنے بادشاہ یعنی اللہ کی حکمرانی کی بجائے اپنی حکمرانی قائم کرے اور خود سے رولز بنائے، خود سے ایک نئے طریقے سے دنیا کو چلانا چاہتا ہے. لیکن انسان انکمپلیٹ ہے نا، اس کی تھاٹس انکمپلیٹ ہیں. جیسے میرا ہاتھ ہے ایک لمٹ تک آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے، میری آنکھیں دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتی، اس طرح میرا برین ایک لمٹ تک سوچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں. لیکن وہ جو اللہ ہے نا، وہ انسانوں کا، جانوروں کا، مطلب میل فیمیل، ہر اینٹی، ہر لیونگ بینگ، نان لیونگ تھنگ، ہر چیز کا رب ہے. تو جب وہ کوئی نظام دے گا نا تو وہ پرفیکٹ نظام ہوگا. اگر کوئی فیمیل نظام بنانے بیٹھ گئی تو وہ تو عورتوں کے حقوق پہ زیادہ بات کرے گی نا. کوئی مرد نظام بنانے بیٹھ گیا تو وہ تو مردوں کی بات کرے گا نا زیادہ. obvious سی بات ہے، وہ رب ہے نا جس نے مرد کوئی بنایا، عورت کوئی بنایا، تو اس کا نظام سب سے پاورفل، سب سے پرفیکٹ ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، کرنے والے کام کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا صرف اس لیے نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ ہو جائے. آپ نے اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو اور آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اس کتاب کے حساب سے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی زندگی میں انصاف لے کر آنا ہے. اب دیکھیں آپ کہاں کہاں ناانصافی کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کا حق کہاں مار رہے ہیں، آپ لوگوں کا حق کہاں مار رہے ہیں. ہمیشہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہم ہمیشہ نا اپنے، بس ہمیں کہتے ہیں میرا حق ادا نہیں ہوا، میرے ساتھ لوگوں نے برا کیا. آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا حقوق لوگوں کے مار دیے، میں نے کیا کیا مار دی. ہمیشہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ مت دیکھیں کہ دوسرے نے میرے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کتاب کے ذریعے اپنی لائف میں بیلنس لائیں، کیونکہ بیلنس لانا زندگی کا سب سے مشکل کام ہے. یہ جو امبیلنس، ہمیں ایموشنل امبیلنس آتا ہے، یہ جو جیلسی ہے، یہ جو غم بہت زیادہ آ جاتا ہے، یہ جو بہت ایکسٹرا خوشی آ جاتی ہے، یہ جو ہم اس کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتی ہے، جو ہمیں ٹینشن اتنی زیادہ، یہ کیا ہے؟ ہمارا ایموشنل امبیلنس ہے نا. ٹھیک ہے. ہماری تھاٹس نیگیٹو ہو گئی ہیں، بہت نیگیٹو ہو گئی ہیں، بہت غمگین ہو گئے ہیں ہم لوگ. ہماری تھاٹس کے اندر بس عجیب و غریب، یہ کیا ہے؟ امبیلنس ہے نا. ہماری زبان بہت غلط غلط باتیں کر رہی ہے، کبھی اچھی بات کری تو کبھی بری کری تو بہت ہی بری کرے. یہ کیا ہے؟ زبان کا امبیلنس ہے نا. آنکھیں تو مسلسل گندگی دیکھ رہی ہے، آنکھیں تو کبھی اچھائی دیکھ رہی ہے، کبھی برائی نہیں. بیلنس لانا ہے. کیسے لانا ہے؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اسلام تو بڑا آسان ہے، بے شک یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں میزان کو لانا اور اپنی زندگی میں ترازو کو لانا اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں انصاف اور عدل کو قائم کرنا، یہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ہے. ہم نے ایسے اس کو آسان سمجھا، یہ آسان اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اور اپنے سرکلز میں اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا کام، اس پہ عمل کرنے پر لوگوں کو ابھارنا ہے. ہم صرف اور صرف یہ نہ سوچیں کہ بس ہم نے صرف نماز پڑھ لی تو کافی ہے، ہم صرف قرآن پڑھ لیا تو بس ریڈنگ وہ ریسیٹیشن کر لی تو کافی ہو گیا. نہیں، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے برکات لینے کی کتاب نہیں ہے کہ بس اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں یا بس صرف اور صرف اس کی تلاوت کرتے رہیں. یہ کتاب زندگی بدلنے کے لیے آئی ہے، آپ کی اور میری. ٹھیک ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. آیت کا جو بقیہ پارٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی ریکارڈنگ میں اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور جو غلطی مجھ سے ہو گئی پڑھاتے ہوئے اس کو معاف کریں، جو حق اور سچ بات تھی وہی دلوں میں رہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.